اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کچھ گزارشات اور اپنی یہ کنٹریبیوشن اپنے سامعین تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی تشریف آوری کے عجیب مناظر تھے۔ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کو آغوش میں لیا اور خوش بھی ہوئے اور تھوڑا سا روئے بھی، گریہ بھی کیا، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ یہ تیرا نواسا شہید کیا جائے گا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب میں بہت سارے القاب ہیں، لیکن میں سید الشہداء کے نام سے زیادہ مشہور لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی وہ شخصیت جس کو ہر طبقہ، ہر ذی شعور انسان مانتا ہے، مانے بھی کیوں نہ، قربانی ہی بڑی عظیم ہے، ان کی اسلام کے متعلق کنٹریبیوشن بڑی عظیم ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، فطرس کا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ولادت باسعادت امام حسین علیہ السلام کے لیے تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ان کی ملاقات ایک فطرس نامی فرشتے سے ہوئی جو زاروں قطار رو رہا تھا۔ وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی حکم اطاعت کرنے میں، حکم کو بجا آور لانے میں تھوڑی سی دیر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے میرے پر جلا دیے۔ تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ جناب جبرائیل نے کہا کہ ہم رسول خدا کے ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا ہے، نواسا ہوا ہے، تو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ جناب جبرائیل نے کہا ٹھیک ہے۔ فطرس بھی ساتھ چلا آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا تو معزز سامعین، یہ امام کی ولادت عظیم ولادت ہے۔ فطرس کو کہا کہ آپ اپنے پروں کو امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مس کر لو، یا کچھ روایات میں ہے کہ ان کے جولے کے ساتھ مس کی ہے۔ تو فطرس بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ وہ پر عطا کر دیے۔ امام حسین علیہ السلام کا بچپن اور رسول خدا کی ان سے محبت کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ بہت چھوٹے تھے تو عید قریب تھی، اپنی والدہ سے کہا اماں جان، مدینے کے بچوں کے پاس تو بڑے رنگا رنگ کے لباس ہیں، بڑے خوبصورت لباس ہیں، ہمارے لباس کدھر ہیں؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ آپ کے لباس ابھی درزی کے پاس ہیں، چونکہ بی بی کا بہت بڑا مقام ہے، والدہ حسنین شریفین کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب بی بی نے یہ الفاظ کہے تو کیا ہوا؟ صبح ہوئی، جبرائیل علیہ السلام درزی بن کے تشریف لائے۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ
یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا جھولا جھلانے فرشتے آیا کرتے تھے. پھر درزی جب دروازے پہ نوک کی، فضا باہر آئی، فضا کو وہ لباس پیش کیے. جب لباس دیکھے تو وہ لباس سفید رنگ کے تھے. اللہ اکبر. حسنین شریفین نے کہا کہ ہمیں تو کلرڈ رنگ دار اور دوسرے لباس چاہیے، سفید لباس نہیں چاہیے. یہ بات جب رسول خدا تک پہنچی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور رسول خدا نے ان پہ پانی پھینکا تو وہ دونوں شہزادوں کے لباس کا کلر، جو کہ میرے معزز سامعین جانتے ہیں کہ ایک لباس کا کلر سبز ہو گیا اور دوسرے لباس کا رنگ سرخ ہو گیا. اس لیے زیادہ تر لوگ اسی حوالے سے جانتے ہیں. سبز رنگ امام حسن علیہ السلام کو پسند تھا اور سرخ رنگ امام حسین علیہ السلام کو پسند تھا. تو لہٰذا آج میں اس شخصیت کے متعلق بات کر رہا ہوں جن کے لباس جنت سے آیا کرتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے اور امام حسین علیہ السلام ان کی پشت پہ سوار ہو گئے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ پشت پہ سوار ہوتا ہے تو اس کو اتار دیا جاتا ہے. کوئی بچہ اپنے والد کی پشت پہ سوار ہو جائے، والد نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو اتار دیا جاتا ہے. لیکن کیا عظمت، کیا شان امام حسین علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اس وقت تک آپ نے نہیں اٹھنا جب تک امام خود نہ آپ کی پشت سے اترے. کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 70 مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلی کی کا ذکر پڑا. ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، رسول خدا خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا خطبہ دے رہے تھے. کسی وجہ سے امام کا پاؤں چٹائی کے ساتھ الجھا، گر پڑے. رسول خدا نے خطبہ چھوڑا اور وہاں پہ آ کے اٹھایا، گود میں لیا اور لوگوں کو تعارف کرایا، لوگوں یہ دیکھو، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اگر کبھی مشکل ہو تو اس کا ساتھ دینا. تو معزز سامعین، یہ ساری باتیں صرف میں اپنے آپ کا کیتھارسس کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آج کی اس مناسبت سے، آج کا دن بہت مبارک ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ شعبان معظم کی تعظیم یہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جائے اور پھر ان عظیم شخصیات کی ولادت باسعادت ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کیا خوب کہا ہے کہ حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حالانکہ اس وقت تو امام حسن امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے یہ پیغام دیا. رسول خدا نے ایک جگہ اور فرمایا، بے شک حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں اور ہر نیکی کا پیشوا ہے. میرے معزز سامعین، پھر یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنوں شانوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. کسی نے کہا کیا خوب سواری ہے، کیا خوبصورت سواری ہے. تو رسول خدا نے فرمایا ایسے کیوں نہیں کہتے، کیا خوب سوار ہیں، سوار کتنے خوبصورت ہیں. تو یہ لوگوں کو بتانا تھا، یہ لوگوں کو دکھانا تھا. رسول خدا کا کوئی بھی عمل ایسے نہیں ہوتا، حکم الہی کے بغیر
میرا پیارا پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر وحی کے بولتے نہیں ہیں. یہ سارے عمل دکھانے کا آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ لوگوں پہچان لو. اگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ میرا نواسا دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرے گا, اس وقت اس کا ساتھ دینا. پھر وہی وقت آ گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا. بڑا مشکل کام ہے معزز سامعین, اتنا آسان کام نہیں ہے. میں کسی ایسی جگہ پہ جا کے رہوں, 1 مہینہ رہوں, 1 سال رہوں, مجھے وہاں سے جگہ چھوڑنی پڑے, کتنی تکلیف دہ ہے. اور وہ گلیاں مدینے کی جہاں رسول خدا امام حسین علیہ السلام کو سیر کروایا کرتے تھے, جہاں پہ ان کی جائے پیدائش تھی, جہاں پہ ان کا آبائی گھر تھا. اور جب چھوڑنے سے پہلے روایات میں ملتا ہے کہ اپنے نانا کی قبر پہ بار بار جاتے تھے, اپنی والدہ کی قبر پہ بار بار جاتے تھے, وہاں جا کے غش کھا کے بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. چونکہ ولادت ہے, میں امام کے آج کوئی مصائب پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہوں. میں آج چونکہ ولادت امام کی صرف میں شان بیان کروں گا. یہ بھی شان ہے. وہ کسی ہندو سے کسی نے پوچھا میرے بھائی سے کہ آپ کیوں امام حسین کو آپ کیوں مانتے ہیں, آپ کا تو مذہب اور ہے, آپ کا تو دین اور ہے. اس نے کہا ہم سلام کرتے ہیں اس امام کو جس نے ہمیں یہ تمیز سکھائی. ہم گھر جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ماں ہے, یہ ہماری بہن ہے, یہ رشتے ہیں. ان رشتوں کی تمیز سکھانے والی یہ عظیم شخصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے. تو معزز سامعین, مدینہ چھوڑا, کس کے لیے چھوڑا؟ دین کے لیے چھوڑا. اور کسی نے کیا خوب کہا ہے نا, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو معزز سامعین, مائی ڈیئر آڈینس, مائی ڈیئر ویورز, آج کا میسج اس 3 شعبان کے حوالے سے, امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے اپنے سب چاہنے والوں کو ایک پیغام کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت امام پر چلنے کی توفیق دے, اور جو رستہ انہوں نے دین کا رستہ, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہم دن میں 5 دفعہ نماز میں یہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں, وہ انہی کا رستہ ہے, وہ دین کا رستہ ہے, وہ رسول خدا کا رستہ ہے, وہ نواسہ رسول کا رستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے اور سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق دے.